کل آپ نے ایک بہت بڑی خبر دی اور پورے ملک میں تہلکہ مچا دیا. آپ نے کہا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں جنرل باجوہ جنرل فیض کا براہ راست کردار تھا. دونوں نے بلا کر کہا کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرا دی جائے. اس کے بعد دو وضاحتیں آئی ہیں. جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ میں آن اوتھ انڈر اوتھ کہنے کو تیار ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, اور مولانا بھی انڈر اوتھ یہ بات کریں, حلف لیں. یہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ قرآن پہ حلف لیں یا کس چیز پہ حلف لیں, لیکن بہرحال جنرل باجوہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ حقیقت ہے تو آپ انڈر اوتھ یہ بات کریں. آپ لوگ بھی عجیب بات کرتے ہیں. میں نے ایک بات کہی ہے جو حقائق پر مبنی ہے جی, اور جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی ہیں اس پر تو اوتھ کی باتیں کرنا جو ہے وہ غلط بات ہے. وہ کہاں اوتھ کے احترام ہیں ان کے ہاں؟ اندر کوئی اوتھ کا احترام ہے کیا؟ یہاں کوئی اوتھ کا احترام ہے کیا؟ جب ان کو کمیشن ہوتی ہے تو وہ حلف نہیں اٹھاتے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے؟ تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اور اپنا حلف توڑتے رہتے ہیں؟ جو ہمیشہ اپنی اس دوران ملازمت میں مداخلت کرتے ہیں اور مداخلت کر کے اپنا حلف توڑتے رہتے ہیں, آج وہ مجھے اگر کہتا ہے کہ میں اوتھ اٹھاتا ہوں تو اس کی کیا اہمیت ہوگی میرے نظر میں؟ آپ جنرل باجوہ کی بات کو رد کرتے ہیں, ان کے رد عمل کو رد کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ان معاملات کی تحقیقات ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ کون تحقیقات کرے گا؟ پہلے یہ تو بتایا جائے کون تحقیقات کرے گا؟ کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, کوئی جوڈیشل کمیشن؟ میرے سے پھر یہ سوال نہ کریں, کسی اور سے کریں, کیونکہ مجھے اعتماد نہیں ہے صورتحال پر. آپ کو پاکستان کے کسی بھی ادارے پر اعتماد نہیں ہے بشمول عدلیہ؟ بشمول عدلیہ کے آپ کافی مایوس یا کافی خفا نظر آتے ہیں. میں تو اس سسٹم کے خلاف ہوں. آپ کو آج احساس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ غلطی تھی؟ دو حیثیت سے سوچے. ایک یہ کہ عدم اعتماد کا نظریہ میں نے اس کی حمایت نہیں کی تھی. ٹھیک, میں کہتا تھا کہ تحریک کے ذریعے, اور اگر ہم اتنی بڑی تعداد میں ایوانوں میں موجود ہیں اور ہم مستعفی ہو جائیں, آدھے ایوان خالی ہو جائیں, تو وہ پھر ایک مفروضہ ایک تخیلاتی خطرہ کہ صاحب اگر یہ دوبارہ الیکشن ہو گئے پھر 2/3 اکثریت ہو جائے گی, پھر 18ویں ترمیم کو بھی ختم کر دیں گے, پھر وہ صدارتی نظام بھی لے آئیں گے, وہ اس طرح کے مفروضوں کی بنیاد پر. حالانکہ اتنا بڑا بھونچال ہوتا کہ ملک کے اگر تمام اسمبلیوں سے آدھی اسمبلی نکل جاتی ہے اور ایک سندھ کی پوری اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے, دوبارہ انتخاب کے لیے اور راستہ کیا تھا ان کے پاس؟ تو ہم نے کہا تحریک کی قوت سے تبدیلی لاؤ. لیکن جب سب دوستوں نے کہا کہ عدم اعتماد, تو عدم اعتماد پہ اتفاق ہو گیا. ہم نے رائے چھوڑ دی ان کے لیے, دوستوں کے لیے, وحدت کے لیے. تو یہ ایک چیز تھی جو آئی تھی, اور آپ سنسنی پھیلا کر ایسا سوال کر رہے ہیں جیسے پہلی بار آپ سے عدم اعتماد کا پاکستان پر کوئی بم گر گیا ہو. سر یہ آپ نے مولانا صاحب, یہ آپ نے کل بم شیل جو ہے گرایا ہے, کیونکہ بہت بڑا آپ نے یہ انکشاف کیا. معمول کے آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا, لیکن سیاستدان کے منہ سے بات نکلے نہیں. اگر نکل گئی تو جیسے پہلی مرتبہ کوئی انکشاف ہوا ہے, آپ کو خوب پتہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا. پہلی بار کب آپ سے ملاقات ہوئی جنرل باجوہ کی یا دیگر افسران کی عدم اعتماد کے معاملے پہ؟ مجھ سے اکیلے میں بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی. ٹھیک, عدم اعتماد کی بات ناراضگی چھوڑ دیجیے. پہلی بار کب ہوئی؟ عدم اعتماد میرے لیے کوئی موضوع نہیں ہے. میں نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے, اتنا کافی ہے. غیر ضروری سوالات آپ نہ کریں. جتنا میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے. اور آپ اس معاملے کو یہیں پہ کلوز کرنا ختم ہو گئی نا بات, گزر گئی خبر. اب سنسنی کیوں پھیلا رہے ہیں بلا وجہ غیر ضروری طور پر سنسنی؟ کیونکہ آپ کے کل کے بیانات کو یہ کیا جو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کل آپ کتابیں لکھیں گے, صحافی لوگ پھر بعد میں کتابیں لکھتے ہیں نا جی, پھر اس میں آپ لکھیں گے کہ ہمیں یہ بھی پتہ تھا, یہ بھی پتہ تھا, یہ بھی پتہ تھا. آپ لوگ خود تو روزانہ سنسنی پر پھیلاتے رہتے ہیں. ایک سینئر صحافی جو ہے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر پتہ نہیں بھولی بسری کوئی کہانی لے آتا ہے, اور پھر جناب یہ کریڈٹ لیتا ہے, پہلی مرتبہ ایک انکشاف ہو گیا. ہمارے انٹرویو میں بھی یہی ہوتا ہے روزانہ, بڑے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ اپنا ہر ایک اپنا چورن ہوتا ہے, بیچتے رہتے ہیں سارے لوگ. کیونکہ آپ کے کل اس بیان کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے بیانیے کی ویلیڈیشن کے طور پہ اٹھایا اور کہا کہ نہیں, عدم اعتماد ہم تحریک کے ذریعے ہٹانا چاہتے تھے ان کی حکومت کو. یہ جماعت کی رائے تھی, لیکن پی ڈی ایم تھا,
پی ڈی ایم سے باہر کی جماعتیں تھیں. ٹھیک. پیپلز پارٹی باہر چلی گئی تھی ہم سے, وہ بھی تھی. اے این پی باہر چلی گئی تھی, پی ڈی ایم کی حکومت وہ بھی تھی. اور اسی طریقے سے باپ جو بی اے پی تھی وہ بھی تھی, اور ایم کیو ایم سب لوگ موجود تھے. ایک میٹنگ تو نہیں, ہمارے تو روزانہ میٹنگیں ہوتی تھی, اپنے طرف پر تو ہوتی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کل آپ کے بیانات سے کافی ناراض ہوئی ہے کہ ملبہ تحریک عدم اعتماد کا پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا گیا. حضرت ان کی تو تحریک تھی, ان کا تو پورا پی ڈی ایم کے موقف میں انہوں نے استعفوں کا آپشن نکال دیا تھا. وہ تو میں نے جھگڑا کر کے ڈلوایا دوبارہ ان سے, اور تب جا کر میں نے دستخط کیے اس کے اوپر. ان کا تو ماٹو یہی تھا کہ عدم اعتماد, اس سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ عدم اعتماد پیپلز پارٹی کی طرف سے انیشیٹ کیا گیا تھا, یا ان کا آئیڈیا تھا, یا کہیں اور کا آئیڈیا تھا؟ کہیں اور سے آئیڈیا فیڈ کیا گیا تھا اس میں, جن کا آپ نام پہلے لے چکے ہیں. کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ود سسٹم جو ہے کام کریں. میں نے کہا میں نہیں کرتا, اس سسٹم میں میں نہیں کروں گا. ٹھیک. تو انہوں نے پھر اس بیڑے کو اٹھا لیا, کنوینس کیا سب کو, اور انہوں نے بھی باپ اور ایم کیو ایم کو اس پرلے میں ڈال دیا. اب اگر میں انکار کرتا تو 4 ووٹوں سے تو پوری کامیابی تھی, کیونکہ میں نے پی ٹی آئی کا ووٹ لینے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک. کہ جس پارٹی کے پر میرا اعتراض ہے, اس کے انتخاب پہ میرا اعتراض ہے, اگر وہ 30-40 آ بھی گئے ہیں ہماری طرف, تب بھی ہم وزیر اعظم کے لیے اس کا ووٹ نہیں لیں گے. اس کے باوجود پھر جب جمع کیا گیا تو مشکل سے ہم 3-4 ووٹوں سے جیتے ہیں. تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے, جو حقیقت ہے اس کا انکار کیوں کیا جائے, اور اس میں قباحت والی کون سی بات ہے؟ سو یہ آپ نے اس موقع کو منتخب کیوں کیا؟ 16 مہینے کی حکومت پی ڈی ایم کی, چلیں اس وقت آپ پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ شامل تھے, لیکن اس کے درمیان کا بھی ایک عرصہ رہا جب حکومت میں نہیں تھے, الیکشن کے درمیان کا, بٹوین دا اینڈ آف دا گورنمنٹ اینڈ دا اپ کمنگ الیکشنز. سو آپ اب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اس سے پہلے کس بنیاد پر بات کرتا؟ مجھے ذرا سمجھا دو, اس سوال مجھے سمجھا دو کہ آپ کہہ رہی ہیں. کیا آپ کے اس انکشاف کا تعلق ختم ہوئی, پھر تو الیکشن کا زمانہ آ گیا, اس درمیان میں آپ نے یہ بات نہیں کی کہ ہمیں عدم اعتماد کہنے کے لیے جنرل باجوہ نے یا دیگر افسران نے کہا؟ میں کیوں کہتا؟ جب ایک چیز ہو گئی ہے, ختم ہو گئی بات, ٹھیک, اور میں کہہ چکا ہوں, وہ کیوں یاد نہیں ہے آپ کو؟ اس زمانے کی بات ہے, میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں, کتنے انٹرویوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں. لیکن ہماری سوچ, ہماری رائے, چونکہ اس وقت اس کو وہ حمایت جب نہیں مل رہی تھی تو پھر آپ سوال بھی نہیں کر رہے تھے. ہمارے غریب ملا کے اذان پر تو کلمہ بھی آپ لوگ نہیں پڑھتے. تو آج جب ہم نے ایک اپنی ناراضگی کا بھرپور اظہار کیا ہے, تو اب ہماری بات بھی آپ سن رہے ہیں, اور اس پہ سوالات بھی ہمارے اوپر کر رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی اور آج میں کوئی تصادم اور تضاد پیدا کر دیا جائے. آپ ہمیشہ سے تو قابل میرے بیانیہ کو اتنا ہلکا آپ نہ سمجھیں کہ آپ کے ایک انٹرویو سے اور آپ کے اس قسم کے سوالات سے اس بیانیے میں کوئی فرق آئے گا. مولانا صاحب, آپ ہمیشہ قابل احترام رہے ہیں, اور ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ انٹرویوز کریں, آپ سے سوالات کریں, صرف آپ کے اس انکشاف کے بارے میں ہی نہیں بلکہ اوور آل. یہ کوئی بڑا انکشاف نہیں ہے, بار بار میں نے کہا, یہ آج آپ ایک خبر بنا رہی ہیں, آمدن بنا رہی ہیں کہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس پہ کہ ایک پورا میرا پرسوں کا پریس کانفرنس جو ہے ایک سائڈ پہ ہو جائے, اور یہ ایک جزئی چیز جو ہے جو 2 ٹکے کی بات نہیں ہے اس کو آپ